کہ ابھی تک کی جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے وہ پور ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہیں، عمران خان سلیکٹڈ ہیں. کہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے. تو کیا گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان 1200 لوگوں کو پکڑ کے اندر دھکیل سکے؟ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو خطرہ ہے. آدھا سال رہ گیا ان کی ریٹائرمنٹ میں اور ان کو ککھ پتہ نہیں تھا. السلام علیکم ویورز، فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان. ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے. اپوزیشن کا ایک جو اتحاد ہے 11 جماعتوں کا پی ڈی ایم کے نام سے، وہ سرگرم عمل ہے. بظاہر تو یہ اتحاد ہے 3 جماعتوں کا، اور اگر آپ کہیں تو مین سٹریم 2 جماعتیں ہیں، جس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے. کچھ چھوٹی جماعتوں کو ملا کر 11 جماعتی اتحاد ہے جو گورنمنٹ کے خلاف اس وقت سرگرم عمل ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہیں، عمران خان سلیکٹڈ ہیں، اور ان کے بعد ان کی جو پور گورننس ہے اس کی وجہ سے ہم میدان میں آئے ہیں. گو کہ ان کے جلسوں میں بھی عوام کی فلاح کی یا عوام کے لیے جو کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ جس مہنگائی میں عوام اس وقت پس رہے ہیں، اس کے لیے تو خیر وہ اتنی بات نہیں ہو رہی. لیکن پی ٹی آئی کے جو موقف ہے وہ آج ہم محمد خان مدنی ہمارے گیسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے جو اراکین ہیں یا گورنمنٹ کے جو سب لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام موسٹلی ان میں سے جو لوگ ہیں اپنی جو ہے کرپشن کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں اور یہ این آر او چاہتے ہیں. مدنی صاحب، ویلکم ٹو دا شو. یہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ بہت شکریہ کاشف صاحب، ویلکم. آپ نے موقع دیا تحریک انصاف کو اپنا موقف رکھنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے جو اویئرنیس ایک عرصے سے 2 دہائیوں سے خصوصاً جو اویئرنیس پھیلائی ہے، اس میں جو چند قدآور اور بہترین لوگ ہیں میڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایک حق گوئی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، فرض ادا کیا ہے پاکستان کی خدمت کے لیے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک آپ ہیں. تھینک یو ویری مچ. گزارش یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے اور غریب آدمی کی زندگی تنگ ہوئی ہے. مگر بگر پکچر میں دیکھا جائے تو کیا ہم 3 سال سے جو ابھی 2 سال 2.5 سال جتنا بھی عرصہ آپ کہہ لیں، 2.25 سال لگا لیجیے، تو اس میں جو ہے ہماری کمزوریاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، ہم کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کو ریکٹیفائی یا ٹھیک کیا جائے. اور اس کے لیے عمران خان صاحب سے لے کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی جینون لوگ ہیں جنہوں نے اوور دا ایئرز جو ہے اسٹرگل کی ہے پاکستان کے اندر انصاف اور خوشحالی کے لیے، تو ہم اس کو کھلے دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو، کمیوں کو، تاکہ وہ امپروو ہو سکیں انشاءاللہ. کہ آپ کی جماعت تبدیلی کی جو ہے دعوے دار تھی، جی ایسا عوام کی ہوپس بہت ہائی تھیں. جی ایسا مطلب ظاہر ہے کہ اس پولرائزیشن کے دور میں اور اس پولیٹیکل مطلب آپ کہتے ہیں رجال تھا لیڈرشپ کا پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد، تو لوگ سمجھتے کہ ہمارا مسیحا ہے عمران خان یا پی ٹی آئی. نہیں، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ذاتی طور پہ جو ہے اسٹرگل کی ہے انہوں نے اوور دی ایئرز اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی ہم کوشش بھی ہے، ہماری نیک تمنائیں بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی پی ٹی آئی کے بہتر لوگ ہیں ان کو سامنے وہ لائیں اور جو تبدیلی کا ادھورا خواب ہے وہ انشاءاللہ ہم پورا کریں. تو میں ابھی بھی ہوپ فل ہوں اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی. عمران خان صاحب کی ویل اچھی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں. ایک طبقہ ہے، وہ آپ موٹا موٹا کہہ لیں 100 یا 200 لوگ ہیں جو بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اکثریتی وسائل جو ہیں وہ قابو کیے ہوئے ہیں. میاں صاحب، آپ نے 200 بندوں کی بات کی، میں اس کو 800 بندے کر لیتا ہوں چاروں صوبوں سے. ٹھیک ہے جی، اسلام آباد سے بھی 200 کر لیں، 1000 بندہ ہو گیا. گلگت بلتستان سے ہم 100 لگا لیتے ہیں، 100 آزاد کشمیر سے 1200 لوگ ہو گئے جو مافیا ہے آپ کے بقول. تو کیا گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان 1200 لوگوں کو پکڑ کے اندر دھکیل سکے؟ نہیں، مضبوط تو ہے جی، اور گورنمنٹ کو ایز سچ انشاءاللہ جس طرح سے قوم عمران خان صاحب پہ اعتماد کیا اور جس طرح سے پارٹی کے ورکرز نے قربانیاں دی، میں سمجھتا ہوں کہ اور میڈیا کے بہترین
لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو خطرہ ہے. یہ ایک ان سین فیئر اس کو کہا جائے فرینکلی اسپیکنگ، کہ خام خواہ کا ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائیں ہم کہیں، یا بچے کو ہوتا ہے نا جس طرح سے. مریم نواز شریف جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کے اوپر سیاست کرنے پہ پابندی ہے، الیکشن میں حصہ لینے پہ پابندی ہے، اور اس کے بعد آج سال سے اوپر ہو گیا جب ان کو بیل ملی تیمارداری کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ کیوں نہیں اس کی بیل کینسل کرواتے جی؟ نہیں، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ اس طرح کے کنوکٹڈ لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا ہے، ان کو جو ہے سعودیہ کی طرز پہ اصولی طور پہ بات تو یہ ہے کہ یہ میریٹ جیسی جگہ پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں یا جو بھی ہے، ادھر باہر پولیس لگائیں اور فوج لگائیں اور ان کو پرچی بھیجیں گے بھائی اتنے ارب روپیہ قومی خزانے میں جمع کراؤ اور پھر باہر نکلو. نہیں، سعودی عرب کے آپ کرو، انہوں نے تو الٹا لٹکا دیا شہزادوں کو. بالکل کیا ہے. پاکستان کا تکلیف اس سے زیادہ ہے. جو پاکستان کا غریب آدمی، عام آدمی جھیل رہا ہے، تکلیف جھیل رہا ہے، اور ہر گھر جھیل رہا ہے. ہر گھر تقریباً میں سمجھتا ہوں 99% جو ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل اقتدار ہے، میں مطلب آپ سے علاوہ بھی میں ریکویسٹ کر چکا ہوں پاکستان کے انتہائی اہم لوگوں سے بھی، کہ اگر آپ کو نہیں ہمت پکڑ پا رہے ہم، تو ہمیں ایک دن ہم سب کو بشمول میرے، میں نے تو کیا ہوا جی، گندا پانی پینا چاہیے اور وہ گلا سڑا کھانا کھانا چاہیے جو آپ کی 60% آبادی خط غربت سے نیچے رہتی ہے اور وہ کھاتی ہے، روزانہ کھاتی ہے، مختلف بیماریوں سے مرتے ہیں، سسک کے مرتے ہیں، کچھ منشیات لے کے مرتے ہیں، کچھ کسی طرح سے مرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو مار کے مرتے ہیں، 10 روپے کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ان کی جگہ فٹ کر کے دیکھیں تو پھر شاید آپ کو اس جرت سے بھی زیادہ جرت آ جائے گی. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بہت سنہری موقع دیا ہے. پہلی دفعہ 70 سالوں میں ہمیں جو ہے اس طرح کا موقع آیا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں سمجھتے دیر ہو رہی ہے اور کہیں اور بھی دیر بالکل ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل آپ کی کور کمیٹی میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مریم نواز شریف کی بیل کینسل کروائی جائے؟ بالکل ہوتی ہے. آپ کی جماعت حکمران ہے، آپ کے پاس پارس بھی ہیں، تو ان کو یوز کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ میں کاشف بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے، میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ اس دور کے ولی درگاہوں پہ بھی ہوں گے اور جگہ پہ ہوں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے پریکٹیکلی ظلم کے نظام کو ٹکر دی ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، نوجوانوں کی شکل میں، خواتین کی شکل میں، بزرگوں کی شکل میں، جنہوں نے پریکٹیکلی تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ ہیں اور کیپیبل ہیں، اور عمران خان صاحب جانتے ہیں ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں آگے لائیں. وہ لوگ سی ایم صاحب کے ساتھ لگیں، وہ پی ایم صاحب کے ساتھ ہوں، مختلف جگہ پر وہ بیٹھیں، وہ واچ ڈاگ کے طور پہ جو ہے وہ ہر چیز کو مینیج کریں. دیکھیں، پرائس کنٹرول بہت بڑا اس وقت عوام کے لیے، ایک تو مہنگائی، اوپر سے پرائس کنٹرول کا نہ ہونا. اس کے بعد جو پولیس ریفارمز کی بات کی گئی تھی، کے پی کے کا ایک اچھا چہرہ دکھا کے عوام کو خوش فہمی میں کہوں گا جی مبتلا ہو گئے، پنجاب کے بھی اور پاکستان کے، اور آج بھی استحصال عوام کا ہو رہا ہے پولیس کے لیے، پولیس کے تھرو. تو پھر یہ معاملات کب ٹھیک ہوں گے جی؟ دیکھیں، ایک بیوروکریسی کے اندر، پولیس کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ مافیا کا لائک مائنڈڈ ہے، اور وہ جائز کام کو بھی بریک لگاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے قوم کو تنگ کیا جائے. ایسے لوگوں کو مختلف چیکس اینڈ بیلنسز کے سسٹم کے تحت ان کو کوپ کرنا چاہیے، اور ایون کہ ان کو کک آف کرنے سے بھی ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. جو رہ گیا آپ کا باقی جو معاملات ہیں، سرکاری جو ملازمین ہیں یا دوسرے، وہ تنخواہیں جو لیتے ہیں، میں آپ کو سیکرٹری صاحب تھوڑے دن پہلے میں ملاقات ہوئی، وہ بظاہر بڑے کیپیبل اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے، مگر میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ان کی مطلب جو بیسک چیزیں تھیں، میں گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھا، مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ آدھا سال رہ گیا ان کی ریٹائرمنٹ میں اور ان کو ککھ پتہ نہیں تھا. محمد خان مدنی صاحب، آپ کی گورنمنٹ پہ سندھ گورنمنٹ، اسپیشلی پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری الزام لگاتے ہیں کہ آپ سندھ کو، اسپیشلی کراچی کو وفاق کے انڈر کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کا ویژن 2030 مطلب ہے، جو مجھے بھی پتہ ہے، ہم نے پروگرام بھی کیا اس کے اوپر، اور اس طرح سے کچھ جزیروں کے اوپر بھی وفاق قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ وفاق جو ہے پاکستان ایک پوری انٹیگریٹی ہے نا جی، جھنڈا ہمارا ایک ہے، ہماری حکومت ایک ہے. تو اس میں اگر وفاقی حکومت کسی جگہ پر پازیٹیو کو پلے کر رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وزیر اعظم ایک ہے، یا تو اللہ نہ کرے آپ بالکل سیدھے سیدھے جس طرح سے یہ چاہتے بھی ہیں اور وہ کرتے بھی رہے ہیں، یہ کہ پاکستان توڑو، ادھر تم لوٹ کے کھا جاؤ، ادھر وہ میں لوٹ کے کھا جاؤں اور وہ سارا کچھ ہو جائے. اگر وفاق ہے
اور وہ جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی نے یا عام طور پہ کھل کے بات نہیں کی جاتی، پیپلز پارٹی کو پتہ تھا پنجاب کے اندر ان کی دال نہیں گلے گی، وہ وہاں پر لوگوں کو دبا کے اور ان کو سپریس کر کے انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اکائی کر کے انہوں نے یہ 18th امینڈمنٹ اور اس طرح کر کے انہوں نے وہ تو سب نے مل کے کی نا جی وہ سارے چور ملے ہوئے تھے نا جی، تو لہٰذا اگر یہ اب آپ کے پاس پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں ہے، آپ اس کو ختم بھی تو نہیں کر سکتے۔ بالکل یہ ایک انفارچونیٹ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وفاق پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں اگر اس طرح کا یا اس سے علاوہ بھی اور کام کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پازیٹیو۔ آپ کے اوپر الزام آپ کی گورنمنٹ پہ اپوزیشن اسپیشلی سندھ گورنمنٹ لگاتی ہے کہ آپ گورنر راج لانے والے ہیں وہاں پر، اور اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو رینجرز سے کلوایا گیا بقول ان کے آئی جی صاحب کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا ان سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے غریبوں کے، پاکستان کے مظلوموں کے مفاد میں، اللہ کی مخلوق کے لیے گورنر راج کیا، گورنر راج کا باپ بھی لگانا پڑتا ہے تو وہ لگائیں، رuthless اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑتی ہے وہ کریں جو ہوتی رہی ہے دنیا میں، اور پریسیڈنٹ سیٹ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ریفرنس ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، تو یہ لوگ above the law ہیں، یہ ہر بندے سے اوپر ہیں، ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ رول آف لا ہمیں امپلیمنٹ صحیح اسپرٹ میں کرنا پڑے گا، پاکستان کی پراسپیرٹی اسی میں مضمر ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ویورز آپ دیکھ رہے تھے فیس ٹو فیس، ہم نے بات کی کہ ابھی تک کی جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے وہ پور ہے، عوام مہنگائی سے تنگ ہے، اور لا اینڈ آرڈر ان اے سینس کہ بیوروکریسی بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے۔ آئی وش کہ میاں صاحب شہباز شریف صاحب جو جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے ہیں، عمران خان صاحب کم از کم اپنا یہ وعدہ پورا کریں کہ کسی کو وی آئی پی جیل نہیں ملے گی، اور ہمیں نظر آئے کہ ایک شخص جس کے اوپر کھربوں روپیہ جو ہے الزامات ہیں، جن کے پروفس ہیں، اور وہ نیب کوئی جواب دینا گوارا نہیں کرتا، اس کو بھی وہیں پہ رکھا جائے جہاں پہ سائیکل چور کو رکھا جا رہا ہے، یا پھر 1 لاکھ روپیہ چیک کیش نہ ہونے پہ جس کی اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوگا مدینہ کی ریاست، اور یہ ہوگا رول آف لا، اینڈ آئی وش کہ یہ ہونا چاہیے، ادروائز عوام جو ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ ویورز امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔